محمد عمار ہیں سمن آباد سے، لاہور سے، کہ ویسے تو پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری میں زیادہ تر ساس بہو کے معاملات ہی دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن آج کل ایک ڈرامہ پری ذات زبان زد عام ہے. یہ ایسا ڈرامہ ہے جس میں ہمارے معاشرے کے ان پہلوؤں اور افراد کی ذات کی عکاسی کی گئی جنہیں ہمارے ارد گرد کے لوگ آسانی سے قبول نہیں کرتے. تو سر کیا آپ یہ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں؟ میں عمار صاحب آئی ایم سوری، میں تو موسٹلی اپنے پروگرام بھی نہیں دیکھتا. میں بالکل نہیں دیکھ رہا کیونکہ میرے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ میں، اور دوسرا میرا جو ایج گروپ ہے اس میں ہم نے چاند گرہن اور وارث اور کبھی منو بھائی جیسے لوگ ہوتے تھے وہ لکھتے تھے چاندی سونا، ہم نے تو کچھ اور دیکھا ہوا ہے. مجھے تو ان کی نہ شکلیں سمجھ آتی ہیں، نہ ان کی حرکتیں، نہ ان کی باتیں سچی بات ہے، اور نہ میرے پاس اتنا وقت ہے. آپ اپنی صحافتی معاملات میں بہت مصروف رہتے ہیں اور آپ کی گفتگو سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے بہت سی کتابوں کا مطالعہ کیا ہوگا. تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کی لائف ٹائم فیوریٹ کتاب کون سی ہے جس کو آپ نے ایک سے زیادہ بار پڑھا ہو اور کبھی بور نہ ہوا؟ منصور چشتی صاحب، تھینک یو ویری مچ، خوبصورت سوال ہے، لیکن الہامی کتابوں کو علیحدہ اگر رکھ دیں، ساری الہامی کتابیں، اوبیسلی قرآن پاک سر فہرست، اور اس کے بعد جتنی الہامی کتابیں ہیں ان کو علیحدہ اگر آپ رکھتے ہیں تو اٹ از ویری ڈیفیکلٹ، اٹ از امپاسبل. مثلاً اگر آپ مجھ سے پوچھو کہ میرا فیوریٹ سنگر کون ہے، تو کہاں محمد رفیع صاحب، کہاں مہدی حسن صاحب، کہاں شرافت علی، کہاں غلام علی صاحب، کہاں ہیمنت کمار، کہاں منا ڈے، میں تو نہیں جواب دے سکتا. اچھا، اسی طرح آپ پوچھو فیوریٹ پھول، تو ہر بندہ موسٹلی کہہ دیتا ہے انہوں نے پھول دیکھے نہیں ہوتے پورے، کہ جی گلاب کا پھول تو شاید ہی کوئی نہیں. ڈیزرٹ میں ایسا خوبصورت پھول ہوتا ہے کہ آپ تصور ہی نہیں کر سکتے. نرگس گلاب کے مقابلے پہ اتنا، اس کی خوشبو جیسی خوشبو کہیں ہو سکتی ہے؟ یہ پھولوں کی طرح ہیں کتابیں، یہ خوبصورت آوازوں کی طرح ہے، یہ بہت مشکل ہے. یہ آپ کے جیسے آپ کے بزرگ ہوں، باپ دادا، یا آپ کے بچے ہوں، جیسے کچھ لوگوں کے کم کچھ کے زیادہ ہوتے ہیں، اس میں اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو سے کہ کون سا. اب اچھا، جہاں تک میرا تعلق ہے، میں ہسٹری بھی پڑھتا ہوں، ریلیجنس جو ہے ان پہ بہت زیادہ پڑھتا ہوں، پوئٹری، میں خود پوئٹ ہوں، صاحب دیوان آدمی ہوں. تو لیکن میرا زیادہ فوکس چونکہ پروز پہ رہا، تو اس طرح جو ماڈرن سائنسز ہیں ان کے بارے میں فلسفہ ہے، یہ وہ سارا، تو اس میں آبیتیاں ہیں، مثلا بایوگرافیز ہیں. اب ظہیر الدین بابر کی جو بایوگرافی ہے، جسے بیسیکلی کہتے ہیں وقائے بابر، اتس کے بابری، تو فارسی ترجمہ انہوں نے کیا تو عنوان رکھا، اس کا نام ہے وقائے بابر. اب اس کا موازنہ مطلب دنیا کے بہت سارے، میں نے بش کی پچھلے چند مہینے پہلے اس کی پڑھی میں نے بایوگرافی، کوئی مقابلہ نہیں ہے آپس میں، وہ کس صحت کا آدمی، وہ کس صحت کا آدمی، ٹھیک ہے. اسی طرح میں نہیں اس کا جواب دے سکتا. اور دوسرا میں آپ کو ایک عرض کروں، جو ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں جن کو پڑھنے کا لت لگی ہوتی ہے، باقاعدہ ایڈکشن ہوتی ہے کتاب کی، تو ان کا اس بہت زیادہ انحصار موڈ پہ بھی ہوتا ہے، اسٹیٹ آف مائنڈ پہ بھی ہوتا ہے. یہ جس طرح آپ کا موڈ ہے، اسٹیٹ آف مائنڈ ہے، اسی طرح کی آپ کتاب اٹھا کر. میرا ایک پرابلم ہے فنی، میں نہیں اور کسی کو جانتا جو اس طرح کرتا ہوں. میں ایک وقت میں 3 4 کتابیں پڑھ رہا ہوتا ہوں، ٹھیک ہے. یہ ہے اس وقت الٹی کر کے رکھی ہوئی ہے، یہ سری پرکاش صاحب کی کتاب ہے. یہ پاکستان میں پہلے آپ سفیر سمجھ لیں، آپ ہائی کمشنر ہندوستان کے تھے. ان کے بابائے قوم کے ساتھ بھی تعلقات تھے ذاتی، ان کے نوابزادہ لیاقت علی خان اور بہت سے لوگ. کیا کرے آدمی، اتنا کچھ ہے. یہ بڑی آپ کو کہ کون سا وہ جو میں نے پہلے مثال دی، کون سا رنگ پسند ہے،
پتہ نہیں، مجھے کالا بھی پسند ہے اور سفید بھی پسند ہے. اگر آپ مجھے کہیں لائن ڈرا کرو، میں نہیں کر سکتا. تو اب میں معذرت خواہ ہوں، میں اس سوال کا جواب دینے کے قابل ہی نہیں. شکیل فاروقی صاحب ہمارے کیپٹل سے، ہمارے دارالحکومت سے، جسے عام طور پہ بہت سارے معصوم لوگ، سادہ لوگ دارالخلافہ کہتے ہیں، بلکہ ایک چینل نے تو ہے عجیب و غریب سا لگایا ہوا ہے کہ دارالسلطنت. تو میں ویسے ہم ہی وضاحت کر دوں، بچوں کو پتہ لگ جائے جو ینگسٹرز ہیں، اسلام آباد دارالخلافہ نہیں ہے، نہ دارالسلطنت ہے، یہ صرف ایک دارالحکومت ہے. دارالسلطنت وہ ہوتا ہے جہاں سلطان بیٹھتا ہو، تو یہاں کوئی سلطان نہیں ہے، الیکٹڈ تھا بندہ بیچارہ، پہلے بھی ایسے ہی تھا. دارالخلافہ اس کو کہتے ہیں جہاں خلیفہ امیر المومنین ہے، تو ہمارے یہاں وہ بھی نہیں ہے، اس لیے یہ دارالحکومت ہے. اچھا، تو بہرحال شکیل صاحب اسلام آباد ہمارے دارالحکومت سے وہ کہتے ہیں جی کہ سانحہ مری کے بعد مری انتظامیہ وہاں کے ہوٹلز مافیا کے خلاف آج کل ملکی سوشل میڈیا پہ بائیکاٹ مری کا ٹرینڈ چل رہا ہے. وہ 5,000 والا کمرہ 50,000 وغیرہ وغیرہ وغیرہ، 40 روپے والی بوتل 300 روپے کی، برف میں پھنسی گاڑیاں نکالنے کے لیے 20,000، اور ہیٹر فی گھنٹہ 1,000. اس طرح کا جو ہوا ہے وہ اخباروں میں چھپا ہے، اس کو میں نے کیا ریپیٹ کرنا. اینڈ پہ لکھتے ہیں کہ سر یہ کیا مذاق ہیں کہ مرنے والے یا ان کے لواحقین کو 8-8 لاکھ روپے دیں گے، یہ کیا مذاق ہے، یہ کہاں کی گورننس ہے، یہ تو معاشرہ گیا، یہ تو جہنم بن چکا ہے. یہ شکیل فاروقی صاحب بات 100% درست کر رہے ہیں. ایک بات میں زندگی میں بچپن میں بہت زیادہ گیا ہوں مری، اور اکیلا نہیں، ہمارے اسکول کی طرف سے ایک ٹیم جایا کرتی تھی بوائے اسکاؤٹس کی. اس زمانے میں اسکاؤٹنگ کا بڑا عروج تھا، تو ہم ٹینٹس وغیرہ لگایا کرتے تھے، ہمیں کوکنگ سکھائی جاتی تھی، بیڈس کیسے لے کرنے ہیں، یہ وہ سارا اس طرح. تو اس کے علاوہ میرا تو مری سے کوئی لین دین نہیں ہے، لیکن یہ تھوڑی زیادتی ہو رہی ہے چونکہ وہاں کے ہوٹلز اور کاروبار 100% اہل مری نہیں کر رہے ہیں. بہت سے لوگ ہیں جن کا ادھر ادھر کے علاقوں سے تعلق ہے. یہ جو آپ نے خود غرضی، لالچ، ہوس وغیرہ کی نشاندہی کی ہے، اس میں صرف مری نہیں، پورا ملک انوالوڈ ہے. یہ انحطاط کا میں نے نہیں کچھ چند سال پہلے یہ پیٹنا شروع کیا تھا کہ پاکستان کا مسئلہ جو ہے وہ ڈوبتی اقتصادیات نہیں، ڈوب چکی اخلاقیات کا پرابلم ہے. تو یہ خاص طرح کا ایک ہمارا بے شمار چیزیں جو ڈیلی رپورٹ ہوتی ہیں ان کا تعلق تو مری کے ساتھ نہیں ہوتا، اس لیے وہ تو خیر مناسب نہیں ہے. تو دوسری بات ہے گورننس کی، کہ جس کا ذکر آپ نے کیا ہے، ایک فضا ہے. میں پاکستان کے بارے میں یہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں. یہ ہمارا جو سماج ہے یہ ایک پرو بدی، یعنی بدی اور شر کی نشو و نما کے لیے آئیڈیل ہو چکا ہے. یہ پرو بدی، پرو شر اور خیر کا دشمن معاشرہ ہے. یا مائنیوٹلی دیکھیں، میرا جو ایک تھیسس ہے کہ اب ایک زمانے میں کہتے تھے، بڑا پاپولر ایک سلوگن ہوا کرتا تھا آج سے 25 30 35 سال پہلے، کہ چہرے نہیں نظام کو بدلو. اب میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں اور میں شیئر کر رہا ہوں کہ نہ چہرے بدلو نہ نظام بدلو، اس ملک کے عوام کو بدلو. جب تک عوام نہیں بدلتے یہاں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا. بھئی حکومت نے اگر جاکہ ماری ہے تو بھی جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے ان کو تو ہوش کرنا چاہیے. آ چکا ہے آج کل کے زمانے میں، اس ایسی بات کرنے والے کو تو جوتے مارنے چاہیے. کہے کہ جی موسم، بھائی موسم کا تو پتہ ہوتا ہے، یہ کوئی انپریڈکٹیبل نہیں، اور اس سے پہلے آ بھی چکا تھا. یہ
نہ عوام نے سنا ہے، نہ جو سو کالڈ ایڈمنسٹریشن ہے یہ وہ سنا ہے، تو جسے کہتے ہیں نا کہ آبے کا آبا ہی بگڑا ہوا ہے، اور پاکستانی معاشرہ ایک ایسے اونٹ کی مانند ہے جس کی کوئی کل سیدھی نہیں ہے۔ اور میرے اس جملے پہ پلیز آپ غور کریں، اس ملک کے عوام کو تبدیل کیے بغیر وی ہیو نو فیوچر۔ اس جملے پہ ڈبیٹ رکھ لیں، اگر آپ کو کوئی بات اس میں کوئی فلا نظر آتا ہے یا میرے کمیونیکیٹ کرنے میں کوئی کمزوری نظر آئے تو پلیز سوال کریں، ہم اس پہ ڈبیٹ کرتے ہیں آپس میں کہ عوام کو بدلنے سے میری مراد کیا ہے۔